لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعد عده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے قبضے میں ہے زمین بھی، آسمان بھی، موسم بھی، ہوائیں بھی، بادل بھی، گرمی بھی، سردی بھی، زندگی موت بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب بھائی بارش میں بھیگتے رہے، بیٹھے رہے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں اپنے بندوں کو، وہ تو اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، 2 دفعہ قرآن میں آیا۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے اگر اللہ اس کا الٹ کہہ دیتا کتب ربکم علی نفسہ الغضب، تو پھر تو شاید دنیا میں کوئی ایک آنکھ چمکتی نہ چھوڑتا۔ اللہ نے کہا میں نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا، سبحان اللہ، خود کا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ تم پہ میں نے رحم ہی کرنا ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام میں نے کل گنوائے تھے، اس میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غضب کو بتاتا ہے۔ باقی تمام یہ قہار جبار اردو والا مطلب نہیں ہے، عربی میں اس کا مطلب اور ہے۔ تو قاہر غالب آنے والا، چھا جان، جابر جوڑنے والا، ٹوٹے کو جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں۔ تو ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غیظ و غضب کا اظہار ہے، باقی سب اس کی بادشاہی، رحمت، علم، قدرت نے سب کو بتاتا۔ اور المنتقم کو بھی میرے نبی وہاں لے کر آئے ہیں کہ سبحان اللہ، چونکہ یہ نام تو میرے نبی نے گنوائے، یہ میں ترمذی کی روایت کے بیان کی۔ ابن ماجہ میں کچھ نام اور ہیں، یہاں نہیں ہے، جو یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ تو یہ لفظ ہے، یہ میری انگلی دیکھو، یہ ہے المنتقم، یہ المنتقم۔ لیکن المنتقم کو میرے نبی کہاں لائے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے البر، یہ ہے التواب، اس کو چھوڑ دو، یہ ہے العفو، یہ ہے الرؤوف۔ ادھر بھی رحمت کے نام 2 اور ادھر بھی 2 نام رحمت کے، اس کے بیچ میں اللہ کے غضب کا نام میرے نبی لائے کہ غضب والی صفت کو بھی 4 رحمت کی صفتوں میں چھپا دیا۔ سبحان اللہ، اس نے بارش دے دی، اس میں بھی اس کی رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت۔ اور آپ سب جمے رہے، میری آنکھ کھلی تو بارش کا شور تھا،
تو میں نے کہا یا اللہ، نہ میری اتنی ہمت ہے کہ میں بھی جا کے باہر بیٹھ جاؤں، تو نہ اتنی ہمت ہے کہ سب کو کمرے میں بلاؤں۔ پہلے کمرے میں تین چار ساتھی سوئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جتنی جگہ خالی ہے نا اتنے تو لے کر آ، کسی کو یہاں سلا۔ اس کے بعد پھر میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جتنے تیرے نام پہ بیٹھے سردی میں بھیگ رہے ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، یا اللہ میں ان کی توفیل مانگتا ہوں، پوری انسانیت کو ہدایت دے۔ میں نے آپ لوگوں کی توفیل اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کی توفیل انسانیت کو ہدایت دے، یا اللہ امت کو ہدایت دے، یا اللہ میرے دیش کو ہدایت دے، پورے شہر کو ہدایت دے، مجھے ہم سب کو ہدایت دے۔ میں نے آپ کی توفیل اللہ سے مانگا، کیونکہ وہ لمحہ جو آپ پر بیت رہا تھا وہ مجھ پہ نہیں تھا، اور جو لمحہ آپ نے گزارا ہے اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی کا، اس وقت جو اللہ کی پیار کی نظر آپ پر پڑ رہی تھی وہ اور کسی پہ نہیں پڑ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جن کو سیف اللہ کا ٹائٹل ملا، کہ میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے۔ صحابی ہونا ہی کافی ہوتا ہے، صحابی جنتی ہے، لیکن فرمایا کہ میرے پاس بخشش کی ایک رات ہے، ایک رات، کہ میں نے صبح ہم نے دشمن پہ حملہ کرنا تھا اور گھٹا اٹھی، سرد رات، سردی کا زمانہ، اور میرے پاس چھپنے کے لیے نہ کوئی خیمہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چٹان، نہ کوئی سایہ۔ میں اپنی ڈھال لے کر سر کے اوپر کھڑا رہا، اور ساری رات ایسے ڈھال میرے اوپر، میرے سر کو ڈھال بچاتی رہی، باقی میں پانی پانی تھا، اور میں ساری رات اس سردی میں ٹھٹر کے کھڑا رہا، اور صبح ہم نے دشمن پہ حملہ کیا۔ آپ تو سردی میں ٹھٹر کے بیان سننے بیٹھ گئے تھے، چائے پینے بیٹھ گئے، تو کہ فرمایا کہ میرے پاس یہ بخشش کی ایک رات ہے جس پر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ نے آپ کو بھی ایک رات ایسی نصیب فرمائی کہ آپ اللہ کے راستے میں تھے اور سردی میں تھے، اور بچنے کا سامان نہیں تھا۔ یہ بیچاری معمولی چادریں جو ابھی ٹوٹ ٹاٹ کے بکھر گئیں، یہ پھٹ پھٹ کے بکھر گئیں، یہ کیا بچاتی بارش سے۔ پھر ایک اور مجھے یاد آیا کہ ملک شام میں ایک جنگ تھی جس میں میسرہ بن مسروق عبسی رضی اللہ عنہ امیر تھے۔ تو لشکر جب آمنے سامنے ہوئے، اور وہ جنگ سے پہلے دونوں طرف کے شاہ سوار لڑتے تھے میدان میں آ کر، ادھر سے ادھر سے، اور کافی دیر وہ جنگ چلتی تھی، پھر اس کے بعد عمومی جنگ ہوتی تھی۔ تو مسلمانوں کی طرف سے نکلے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر سے ایک رومی نکلا۔ جو ہی آمنے سامنے ہوئے بارش شروع ہو گئی، بارش، تیز بارش۔ عرب تو نہ بارش کے عادی نہ سردی کے عادی، اور روم اپنے موسم میں، اپنے دیش میں، اپنے ملک میں، تو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبنے لگے، اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو پا رہے، گھوڑوں پر ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور غلطی کر دی، گھوڑے سے اتر گئے کہ شاید میں زمین پہ کھڑا ہو کے جم کے لڑ سکوں۔ تو زمین میں پانی ہے، پاؤں اس میں بھی پھسلتے ہیں، اور رومی نے بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ بارشوں کے عادی ہیں، بارشوں میں لڑنے کے عادی ہیں۔ تو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی وار کرنے کے لیے، تو ان کے منہ سے نکلا زور سے، یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی مدد پہ آنے والے اللہ۔ ایک دم روم کی فوج سے ایک گھوڑ سوار نے گھوڑا اٹھایا اور تیزی سے بجلی کی تیزی کے ساتھ کو
وہ ان دونوں کی طرف بڑھا تو رومی رک گیا کہ یہ کون آ رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک گھوڑ سوار. بھائی آپ لوگ یہاں نہ بیٹھو, پیچھے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے پیچھے ہو جاؤ. ممبر پہ بیٹھو, لوگوں کو تو پیچھے. اس نے یوں مڑ کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے. تو اس کو اطمینان ہوا کہ یہ میری مدد کو آ رہا ہے. تو تھوڑا سا وقفہ ہوا تو اسی وقفے میں وہ سوار پہنچا اور گھوڑے سے ہی اس نے اس پر وار کیا. اس کی گردن اڑا کے وہ پھینکی اور نیچے اتر کہنے لگا ابشر فقد اتاک الغوث, تجھے خوشخبری ہو تیری مدد آ گئی. لوہے کا خود ٹوپی شرحبیل فرمانے لگے تو کون ہے؟ روم کے لشکر سے آتا ہے, عربی بولتا ہے, کون ہے؟ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا, تجھے کیا غرض ہے کہ میں کون ہوں؟ کہ نہیں تو میرا محسن ہے, تو بتا تو کون ہے. تو اس نے سے لوہے کی ٹوپی اتاری. کیا پہچانتے ہو؟ میں ہوں طلیحہ بن خویلد الاسدی, نبوت کا دعویٰ کرنے والا جس نے خالد بن ولید سے شکست کھائی اور بھاگ کر روم چلا گیا. میں وہ ہوں. تو مجھے کیوں بچایا؟ تو مرتد ہو گیا تھا, مجھے کیوں بچایا؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, جب تم نے کہا یا غیاث المستغیثین تو میرا دل پکڑا گیا, تو مجھے نہیں سمجھ میں نے آ کے تیرے دشمن پہ وار کیا. وہ کہنے لگے تو کلمہ ہی پڑھ لے, توبہ کر لے. کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی, میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہنے لگے ہاں کیوں نہیں ہوگی. اس سجاح نے توبہ کی, اس کی توبہ قبول ہوگی, فلاں نے توبہ کی, اس کی توبہ قبول ہو گئی. کہنے لگا توبہ تو کروں لیکن مجھے خالد بن ولید سے ڈر لگتا ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے گا, مجھے مار دے گا. تو انہوں نے فرمایا ہمارا امیر خالد نہیں ہے, ہمارا امیر میسرہ بن مسروق ہے ابسی. اچھا یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں اور جب دونوں لشکر حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دونوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے. دونوں دیکھے جا رہے ہیں, آوازیں پہنچ نہیں رہی ہیں. ایک دم جب انہوں نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور شرحبیل کے ساتھ دوڑ لگا دی مسلمانوں کے لشکر کی طرف, تو پھر ادھر ہلچل مچ گئی, یہ کیا ہوگا. اتنے میں انہوں نے جا کے نعرہ لگایا طلیحہ آ گیا توبہ کر کے, تو مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا. پھر اس کے بعد جنگ ہوئی, اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے 2 آدمی ساتھ کیے, کہا جاؤ مدینہ لے جاؤ, امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جا کر اس کی حاضری دلواؤ. جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا وہ حج پہ آ چکے ہیں, وہ سیدھے حج پہ پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف فرما رہے تھے, تو طلیحہ رضی اللہ عنہ نے یوں چہرہ چھپا لیا اور حضرت عمر کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگے. حضرت عمر نے نہیں پہچانا, کہنے لگا امیر المومنین کسی کی توبہ قبول ہو سکتی؟ کہنے لگے تیرا بھلا ہو, بیت اللہ, اللہ کا گھر, اور اللہ کے گھر میں, اور تو کہتا یہی تو جگہ ہے جہاں توبہ قبول ہوتی ہے. تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا کے پھر مجھے پہچانو, میں ہوں طلیحہ, میں توبہ کر تو مجھے بیعت کرو. کہ تجھے تو میں کبھی بیعت نہیں کروں گا, کبھی میں تجھے بیعت نہیں کروں. تو نے عکاشہ بن محسن کو قتل کیا, تو نے ثابت بن اخرم کو قتل کیا. عکاشہ اور ثابت بن اخرم یہ دونوں جنگ بدر کے صحابہ ہیں, اور شروع میں ارتداد کے فتنے میں جنگ میں طلیحہ نے ان دونوں صحابہ کو باری باری شہید کیا. تو عمر کہنے لگے میں نے تیری بیعت قبول کر, تو عکاشہ کا قاتل, تو ثابت بن اخرم کا قاتل. تو طلیحہ مسکرائے, کہنے لگے تو اس میں آپ کے ناراض ہونے کی کا کیا چکر ہے, وہ دونوں شہید ہو کے جنت میں چلے گئے, میں بھی توبہ کر کے جنت میں چلا جاؤں گا, تو آپ کا نقصان. تو عمر ہنس پڑے اور پھر ان کو وہاں بیعت فرمایا, خوشی کا اظہار فرمایا. پھر ان کو عراق کی مہمات میں روانہ فرما دیا. تو یہ پیچھے سے کہانی چلی آ رہی ہے کہ سردی میں وہ تو جنگوں میں تھے, ہم تو خالی تھوڑی سی سردی برداشت کی,
لیکن میرے بھائیوں، چونکہ یہ اللہ کی نسبت پر آپ سردی برداشت کر رہے تھے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں نوافل سے بڑھ کے آپ کو اس کے اللہ نے اجر دیا ہوگا، کتنے آپ کے گناہ معافی ہوں گے، کتنے درجے بلند ہوں گے، جتنوں نے اس وقت دعائیں مانگی ہوں گی انشاءاللہ وہ سب دعائیں اللہ نے قبول کی ہوں گی، کیونکہ مشکل گھڑی میں جب اللہ کی نسبت پر مشکل ہو اور اللہ کو پکارا جائے تو ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی لبیک 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 کی صدا ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ چلے جاتے تو ہم کیا کر سکتے؟ ہم تو آرام سے کمروں میں لیٹے ہوئے تھے، وہیں سے اٹھ کے آ کے ممبر پر بیٹھے، وہیں سے جا کے بیان کر دیا۔ میدان میں تو آپ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ نے انسان کو حسن پرست بنایا ہے، یہ خوبصورتی کا دل دادا ہے، اس کے اندر میں ہے اچھی سے اچھی چیز کی تلاش، خوبصورتی کی تلاش۔ ہر انسان ایک خوبصورت زندگی کا تصور رکھتا ہے کہ میری زندگی خوبصورت ہو، حسین ہو، عالیشان زندگی ہو، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں۔ اس نے ہمیں دعا بھی سکھائی، ہمارے مزاج کے مطابق دعا سکھائی۔ جو میرا آپ کا مزاج ہے اس مزاج کے مطابق اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا بھی خوبصورت کر دے، میری آخرت بھی خوبصورت کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں مانگی گئیں، جتنی پہلے نبیوں نے مانگی، جتنی میرے نبی نے مانگی، جتنی اللہ کے نیک بندوں نے دعائیں مانگی، جتنی انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، میرے نبی کی دعائیں احادیث میں موجود ہیں، ان سب دعاؤں کا خلاصہ اگر کوئی کرنا چاہے کہ ساری دعائیں جو کتنے حزب الاعظم اور حسن حسین اور مناجات، کتنی کتابیں چھپی پڑی ہیں، جو ان سب دعاؤں کو ایک دعا میں جمع کرنا چاہے تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے نبی جب دعا مانگتے تھے تو اس سے شروع کرتے تھے ربنا آتنا، جب درمیان میں آتے تھے تو اس دعا کو دہراتے تھے، جب دعا ختم فرماتے تھے تو ربنا آتنا پہ ختم فرماتے تھے۔ اب ہمارا یہاں علم غلط ہو گیا، ہمارا ذہن یہ ہے کہ پیسے سے زندگی خوبصورت بنتی، پھر شور شروع ہو گیا، او کیا، او بھائی مت کرو مت، ان سب کو ڈاکٹر نوشاد کا جوٹا کھلاؤ، جیسے حلیم، یہ حلیم آدمی کا جوٹا کھائیں گے تو حلیم ہو جائیں گے، نہیں تو ایسے جوش میں پتہ نہیں کیا کرتے رہیں گے۔ ارے بھائی شور نہ مچاؤ میرے دوست، یہ ہٹا دو، چادر ہٹا دو، چادر ہٹا، چلو اب آپ شور نہ مچائیں، شور نہ مچائیں، یہ موبائل بھی نیچے کر دیں، موبائل بھی نیچے کر دیں اور شور نہ مچائیں، تو آپ کی وجہ سے میرا بیان رک گیا ہے، آپ شور نہ مچائیں، شور نہ مچائیں۔ اچھا بھائی آپ ان کو اپنی کہنے دو، آپ میری سن لو، ٹھیک ہے، میرے خیال میں چپ نہیں ہوں گے۔ اچھا میرے دوستو، علم غلط ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا گھر ہوگا، بڑا کاروبار ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی، خوبصورت بیوی ہوگی اور میرے نوکر ہوں گے، لش پش ہوگی، تو اس کا نام ہے خوبصورت زندگی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ علم کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا فریب ہے، یہ علم کی خطا ہے۔ میرے رب نے ایک طرف ہمیں دعا سکھائی، ایک طرف ہمیں اللہ نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا خوبصورت بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت خوبصورت بنا، وقنا عذاب النار، مجھے جہنم سے بچا۔ اب جس اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ زندگی کی خوبصورتی مانگو، آخرت کی خوبصورتی مانگو، آخرت کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ تو جنت ہے، وہ تو اللہ کی بخشش ہے، تو اللہ کا معاف کرنا ہے اور اللہ کا راضی ہو جانا ہے۔ اور دنیا کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے ہمیں میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، اب بھائی آپ ادھر متوجہ رہو، شور مچانے دو، میرے بھائی جوش میں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایک آیت میں خوبصورت زندگی کا پتہ بتایا کہ اگر پٹھان
پنجابی، سندھی، بلوچی، بروہی، کوئی میمن، کوئی شیخ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مکرانی، کوئی ایرانی، کوئی ہندوستانی، کوئی چینی، کوئی امریکی، کوئی افریقی، کوئی دنیا کا بشر، مرد عورت، اگر وہ خوبصورت زندگی کا طلبگار ہے، اگر وہ خوبصورت زندگی کو چاہتا ہے، اگر وہ ایک عالی شان زندگی چاہتا ہے تو ایک جگہ ملے گی. دنیا میں ایک جگہ ہے، دنیا میں صرف ایک در ہے جہاں سے یہ زندگی ملے گی. ایک جگہ، صرف ایک جگہ، صرف ایک جگہ، صرف ایک جگہ. وہ کیا ہے؟ میرے رب نے کہا صرف میرے محبوب میں تمہارے لیے خوبصورت زندگی کا نمونہ موجود ہے. لقد کان لکم فی، لفظ فی یوں ہمیں دھکیل دیتا ہے. فی، لقد کان لکم فی، کہ تمہیں اگر خوبصورت زندگی چاہیے، ڈیفینس میں رہتے ہو یا لیاری میں رہتے ہو، گھر میں رہتے ہو یا لاہور گلبرگ میں رہتے ہو، اگر تمہیں خوبصورت زندگی چاہیے تو فی. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایسی خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں جس میں اگر تم اپنے آپ کو رنگ لوگے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. تو میرے رب نے اپنے حبیب کو ایک خوبصورت زندگی دی، ایک خوبصورت وجود دیا، ایک خوبصورت خاندان دیا، تاکہ کہیں طرف سے خوبصورتی پہ انگلی نہ رکھی جا سکے. خاندان دیا سب سے عالی شان، وجود دیا سب سے عالی شان، پھر زندگی دی سب سے عالی شان. خاندان کیا بنایا؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری دنیا کے قبائل کو دیکھا. فاختار العرب، ان میں سے چھانٹ کے عرب کو الگ کیا، پھر سارے عرب کو چھانٹا اور ان میں سے مضر کو الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر سارے ہاشم کی نسل کا نچوڑ نکال کے اللہ نے میری ذات کو بنایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کا خلاصہ عرب، سارے عرب کا خلاصہ مضر، سارے مضر کا خلاصہ قریش، سارے قریش کا خلاصہ ہاشم، اور سارے بنو ہاشم کا خلاصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، ابن الذبیحین. یہ دو الگ شرف آپ کے ساتھ لگائے گئے کہ میں دو ذبیح کا، ایک ذبیح اللہ اسماعیل، ایک ذبیح عبداللہ بن عبد المطلب. آپ کے والد ذبیح حضرت اسماعیل کی کا ذبح ہونا تو سب کو پتا ہے، اللہ نے ان کو چھری کے نیچے سے نکالا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے چھترے کو ڈالا، اسماعیل علیہ السلام کو نکالا. ایک ذبح میرے نبی کے والد پر بھی چھری چلی ہے، میرے نبی کے والد پر بھی چھری چلی ہے. حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، باپ بیٹا دو آدمی ہیں، کنواں کھوتے کھوتے تھک جاتے ہیں. منت مانی اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے کی دیے میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. اللہ نے 10 کے 15 دے دیے. جب وہ جوان ہو گئے سب کو جمع کیا کہ بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تم جوان ہو گئے ایک کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پر، تیار ہو؟ تو سب نے کہا ابا ہم تیار ہیں. جسے کہو گے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. ہمارا بیٹا ہمیں پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ذبح کرو ہم تیار ہیں. جس کو کہو گے تیار ہے. کہنے میں قرہ ڈالوں، قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے. عبداللہ سے آپ کو سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ پیار. ایک اور بات جو میرے نبی کی شان ہے، جس باپ کی پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا، نور نبوت ماتھے پہ آ جاتا تھا اور ماتھا چمکنے لگ جاتا تھا. اور پیچھے جاؤں، حضرت آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام سے فرمایا بیٹا تیری پشت میں آخری نبی کا نور ہے، وہ ایک بہت بڑی امانت ہے، میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں. تو انہوں نے آگے پوچھا کہ ابا جان کیا بیٹے کا درجہ باپ سے بڑا ہو جاتا ہے؟ فرمایا بیٹا وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، میں تمہیں
اور تھوڑا پیچھے جاؤں. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو میرے نبی نے فرمایا ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنا دیا گیا. تھوڑا اور پیچھے جاؤں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال یا 2000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین کل میں نے بتایا تھا اللہ نے کہ نبی نے فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ اور یاسین. یاسین بولو. اللہ نے پیدائش کائنات سے 2000 یا 1000 سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. سامنے کوئی ہستی وجود پا چکی ہے جنہیں اللہ کہہ رہا آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے انہ لمن المرسلین، وہ آنے والے میرے رسول ہیں. لیکن میرے اللہ نے فرمایا انک آپ میرے رسول ہیں، تو کوئی سامنے وجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا ابھی آدم کی مٹی جمع نہیں ہوئی تھی میں نبی بن گیا. پھر ایک اور حدیث مجھے ساتھ ساتھ یاد آتی آ رہی کہ جب اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ حوا کو مہر ادا کرو. انہوں نے پوچھا میں کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس میں ایک دفعہ درود پڑھ دے اس کا مہر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں نے ایک خطا کی. اللہ تعالیٰ نے کپڑے اتار دیے. اس کی امت ہزاروں خطائیں کرے گی، ان کے کپڑے نہیں اللہ اتارے. میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا. وہ سارا دن خطا کریں گے، بیوی ان سے جدا نہیں ہوں. میں نے ایک خطا کی، مجھے مشہور کیا عصا آدم ربہ فغوا. وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈالے گا، کسی کو بتائے گا نہیں. میری ایک خطا پر جنت سے نکالا گیا. وہ خطائیں کرتے کرتے بھی اللہ سے معافیاں مانگیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. تو ماتھا روشن ہو جاتا تھا. حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی. اس نے کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ، ایک رات میرے ساتھ گزارو، جو چاہو گے لے لو. کہا میں عزت دار بندہ ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اگلے دن وہاں حضرت سلمہ سے شادی کر لی. عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا. چند دن گزرے تھے، بازار میں جا رہے تھے، آگے سے عورت آ رہی تھی. کہنے لگے خاتون تو مجھ سے شادی کر لے، تو گناہ کیا کہہ رہی تھی، شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں بھی عزت دار ہوں، حیا والی ہوں. میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، مجھے لالچ ہوا کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ سلمہ لے گی، مجھے کوئی حاجت نہیں. پھر بعین ہی یہ واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا کہ عبداللہ بازار سے گزر رہے ہیں اور سامنے ایک یہودی عورت گزرتی ہے. وہ آپ کو نور نبوت ماتھے پر دیکھ کر کہتی ہے عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار. 100 اونٹ، 100 اونٹ لے لی اور رات میرے ساتھ گزار لے. وہ کہنے لگے میں تو عزت دار شریف نوجوان ہوں، میں بھلا یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں. چند دنوں کے بعد شادی ہوگی حضرت آمنہ سے اور وہ نور نبوت ادھر چلا گیا. تو جو واقعہ دادا کے ساتھ پیش آیا تھا وہ واقعہ آگے پوتے کو پیش آیا. تو وہ 100 اونٹ کی قربانی کیسے ہوئی وہ بتانے لگا. تو جب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا ذبح کرنے کے لیے تو مکے میں شور مچا. سب نے کہا ہم یہ کام نہیں ہونے دیں، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں. حضرت عبد المطلب نے کہا میں عہد کر چکا ہوں یہ ہوگا. انہوں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں. تو کہاں حجر سینکڑوں میل دور وہاں ایک کاہنہ تھی قطبہ. عبد المطلب فرمانے لگے وہ کاہنہ جو فیصلہ کرے گی وہ مانوں گا، تمہارا نہیں مانوں گا. کہ چلو سارا مکہ نکلا اور وہاں پہنچ گیا. قطبہ نے پوچھا تمہارے یہاں جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا 10 اونٹ. کہ ایسا کرو ایک پرچے پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرا ڈالو.
اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 کے 20 کر لو، 30 کر لو، 40 کر لو، 50 کر لو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے رہو 10-10 کر کے. جب اونٹوں کا نمبر نکلے اور اس پر جتنے اونٹ لکھے وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو. اس پر سارے مطمئن ہو گئے. اب یہ سارا قافلہ واپس مکے پہنچے. وہ پرچے نہیں ہوتے تھے، تیروں پہ لکھا جاتا تھا، تیروں، اور پھر وہ ترکش میں ڈال کے یوں کر کے گھما کے یوں جھٹکا دیتے تھے، تیر نکلتا تھا چھوٹے سوراخ سے. عبداللہ اور 10 اونٹ. حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ کھڑے کر دیے پہلے احتیاطاً، اور 10 ایک طرف کر دیے. 10 اونٹ عبداللہ 2 تیروں پر. اور وہ پورا ڈالنے والا مخصوص آدمی ہوتا تھا، اس نے جھٹکا دے کے یوں پھینکا، یوں جھٹکا دیا، ایک تیر نکلا تو دیکھا عبداللہ. تو انہوں نے 20 اونٹ لکھ دیے اور ادھر 10 ادھر کھڑے کر کے 20 کر دیے. پھر قرآن ڈالا، نکلا عبداللہ، تو انہوں نے 30 کر دیے. پھر قرآن ڈالا تو نکلا عبداللہ، تو اونٹ 40 کر دیے. پھر قرآن ڈالا تو نکلا عبداللہ، تو 50 کر دیے. پھر قرآن ڈالا تو نکلا عبداللہ، تو 60 کر دیے. پھر قرآن ڈالا تو نکلا عبداللہ، تو 70 کر دیے. پھر قرآن ڈالا تو نکلا عبداللہ، تو 80 کر دیا. قریش کے پسینے چھوٹ رہے، سب کے پسینے چھوٹ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. پھر قرآن ڈالا تو نکلا عبداللہ، تو 90 کر دیے. اب تو پاؤں کام پر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر قرآن ڈالا تو نکلا عبداللہ، تو 100. اب اونٹ بھی ختم ہو گئے، اونٹ بھی ختم ہو گئے، اور اونٹوں کا خزانہ بھی خالی. اور عبداللہ 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 عبداللہ، سب کے پسینوں پسینے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کیا چاہ رہا ہے. اب 100 اونٹ ایک تیر پر، عبداللہ دوسرے تیر پر. اب جو جا کے پھینکا تو نکلا تیر، تو اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا 100 اونٹ. عبداللہ پیچھے رہ گیا 100 اونٹ. سب نے نعرہ لگایا، کم بن گیا؟ کہا نہیں بنا. عبد المطلب نہیں بنا، دوبارہ کروں گا، ہو سکتا غلطی سے نکلو. دوبارہ قرآن ڈالا تو پھر نکلا 100 اونٹ. پھر انہوں نے نعرہ لگایا کہ نہیں ابھی نہیں، ایک دفعہ اور کروں. پھر قرآن ڈالا تو پھر نکلا 100 اونٹ. تو اس پر حضرت عبداللہ کی جان اللہ تعالیٰ نے بچائی، اور 100 اونٹ عبد المطلب نے خود ذبح کی. سارے اونٹ خود ذبح کیے، مکے کے غریبوں میں، باہر کے بدو میں تقسیم کیے، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. اس طرح ایک خاندانی ایسی عالی شان نسبت عطا فرمائی کہ کائنات میں اتنا اونچا خاندان اللہ تعالیٰ نے کسی کا نہیں بنایا. اور اسی آپ کی برکت سے، آپ کی مناسبت سے، آپ کی نسل کو سب سے اعلیٰ. اب میرے نبی نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی. بیچاروں نے بول دیا تم بہت ہی میرے بھائیوں بہت ہاتھ سے آگے بڑھ گئے ہو، پر چلو اللہ تمہیں معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے. تو کل سبب منقطع الا سببی ونسبی. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا. آپ میری طرف متوجہ رہو، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ باقی رہے گا. واسا ابلھا ببلالھا، میں اسے پانی پہنچاؤں گا. پھر ایک اور عجیب حدیث آپ کو سنو. میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے خاندان میں سے کسی پر احسان کیا، کسی مرد عورت پر احسان کیا، جس نے میرے خاندان میں سے کسی پر احسان کیا اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے بدلہ نہ دے سکا، تو وہ احسان میرے اوپر ہے، میں اس کا بدلہ قیامت کا دن چکاؤں گا. اللہ کے نبی کی اولاد کی عزت کرو، احترام کرو. کوئی جھوٹ موٹ، میری تو عادت ہے، کوئی میرے ڈیرے میں آ جائے گی میں سید ہوں، میں اس کو اتنا ہی عزت دیتا ہوں جیسا ایک اصلی سید کو دیتا ہوں، چاہے مجھے پتا ہو کہ یہ نہیں ہے، نقلی ہے، لیکن خالی اس کے لفظ سے منہ سے نکل جی میں سید ہوں، میں اس کو پوری عزت دیتا ہوں. میں اسی علاقے میں پیدا ہوں، پروان چڑھوں، مجھے پتا ہے کون کون سادات ہیں کون کون نہیں ہیں. جو مشہور ہیں ساروں کا تو نہیں پتا ہوتا، لیکن میں اس کے منہ سے نکلے لفظ سید کو عزت دیتا ہوں کہ مجھے اس لفظ کی عزت کرنی ہے چاہے کوئی بھی ہے. کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو میری اولاد پر احسان کرے گا اور میری اولاد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکی تو میں اس احسان کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا.
یہ اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو عزت دی. پھر کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں. واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. ارے بھائی یہ کیا بے وقوفیاں کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو ارے بچوں آپ بیٹھ ہی جاتے. تمہیں کیا پتا میں کتنی مشکل سے بیان کر رہا ہوں. تمہارا شور شرابہ تم اپنا جوش پورا کر لو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک خاندان بتائے گا. آپ کا خاندان کتنا عالی شان ہے, کتنا عظیم الشان ہے. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی ذات میں کتنا عظیم الشان بنایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. ام معبد الخزائیہ فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجلة لم تجر به سعدا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. سبحان اللہ, کیا خوبصورت کلمات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا کیسا. خاندان خوبصورت, ذات خوبصورت, جو اس کی زندگی اپنائے گا وہ زندگی سب سے خوبصورت ہے, وہ بھی سب سے حسین ہو جائے گا. وہ جھونپڑے میں رہ کر حسین زندگی پائے گا, وہ محل میں رہ کر حسین زندگی پائے گا, وہ غریب ہو کر حسین زندگی پائے گا, وہ مالدار ہو کر حسین زندگی پائے گا, بشرطے کہ زندگی میرے نبی پر. یہ تبلیغ کا کام میرے نبی کی زندگی کو زندہ کرنے کی محنت اور اوروں تک پہنچانے کی محنت ہے. ہم نے خود بھی اپنے آپ کو اس کا میک اپ کرنا ہے اور اوروں کو بھی جا کر اس کا گرویدہ بنانا ہے, اس کا گاہک بنانا ہے کہ سکھ چین چاہیے تو یہ میرے نبی کا راستہ ہے. اس پہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا کیسے. ام معبد کہتی ہیں کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا, مجھے ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر اتر آیا. کیا تعبیر ہے, جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر اتر آیا ہو. ارے بیٹا موبائل نیچے کر لے, ارے بھائی موبائل نیچے کر لے. یہ تو نعرے ہی شروع ہو گیا, اب کیا کروں ڈاکٹر نے شاید ادھر تو نعرے شروع ہو گئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی, یہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اگر بیٹھ جائیں گے نا, جتنا سادہ کھڑے ہیں آپ وہیں بیٹھ جائیں, جہاں کھڑے ہوئے بھی بیٹھ جائیں, مان لیں ذرا بات, تاکہ یہ بیان جاری رہ سکے. وہیں بیٹھ جائیں خاموشی سے. دیکھیے شور ہو رہا ہے تو یہاں بیان نہیں کر سکتے. آپ حضرات اگر شور کرتے رہیں گے تو بیان کیسے ہوگا. بیٹھ جائیے, شور نہ کریں, کم سے کم شور تو بند کر دیں. آواز اچھا لیکن چلے گئے. آپ حضرات بیٹھ جائیں, اگر بیٹھیں گے تو پھر بیان ہوگا, اگر کھڑے رہیں گے تو بیان نہیں ہو سکے گا. آپ بیٹھ جائیے, دیکھیں بیٹھ جائیں وہیں بیٹھ جائیں, جہاں کھڑے وہیں بیٹھ جائیں. اللہ جزائے خیر تھا. اچھا بیٹھ جائیے, آپ تشریف تو رکھیں وہاں,
آپ بیٹھ جائیے، جتنے یہ احباب کھڑے ہوئے نا سب بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا بیان جاری رہے اور بیان ہوتا رہے، سارے اسے فائدہ اٹھائیں، تو آپ حضرات بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر عطا۔ یہاں پر بھی ساتھ مجمع کھڑا ہوا ہے، آپ بیٹھ جائیں گے تو بیان ہوگا۔ آپ بیٹھ جائیں گے، دیکھیے کوئی اور نہ بولے، میں یہاں سے بول رہا ہوں، باقی ساتھ خاموش رہیں۔ آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے تو بیان ہوتا رہے گا، بیٹھ جائیے۔ نہیں کوئی اور نہ بولے، کوئی اور نہ بولے، میں بول رہا ہوں، اس لیے سب خاموشی سے یہ مجمع بیٹھ جائے گی تو بیان ہوگا، ورنہ بیان نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پر بھی یہ جتنا مجمع کھڑا ہوا ہے نا، آپ بیٹھ جائیے، کم سے کم یہ خاموش تو ہے یہ یہاں والے حصہ، لیکن بیٹھ جائیے، بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن شور بہت ہو رہا ہے، آپ تشریف رکھیے، بیان جاری ہو جائے گا۔ آپ اس طرح سے کھڑے رہیں گے، شور ہوتا رہے گا تو بیان نہیں ہوگا۔ اب آپ دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لیں، کون سا اچھا راستہ ہے؟ خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ہی بیٹھ بھی رہیں، اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ تشریف رکھیے، شور بھی نہ کریں، آواز بھی نہ نکالیں، بالکل خاموش ہو جائیں گے تو بیان جاری ہو جائے گا۔ بیٹھ جائیے نا، وہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، اور آواز نہ ہو تو فوراً جو ہے نا پھر بیان شروع ہو جائے گا۔ شور نہ کریں، آواز دیکھیں یہاں تک اتنی آواز آ رہی ہے، آواز نہ نکالیں۔ اچھا بیان شروع کریں پھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ بیٹھ جائیں، آواز نہ نکالیں، بالکل خاموش، بالکل خاموش، آواز نہ نکلے تو پھر بعد میں بیان جاری ہوگا۔ دیکھیں یہاں دیکھیں مجمع خاموش ہو گیا، بیٹھ جائیے آپ۔ اچھا ابھی ان کو بلا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، انشاءاللہ وہ بیان جاری رکھیں، لیکن آپ لوگ بالکل خاموش ہو جائیں۔ نہیں آواز نہ نکالیں، آواز کیوں نکال دیں؟ آپ بھی بیٹھ جائیں۔ لیکن کیچڑ میں سب پتھر پھینکیں گے نا، میں بھی ایک پتھر پھینک دیتا ہوں، پھر اور دور بھی اڑے گا۔ خاموش ہو گئے؟ نہیں ابھی بھی خاموش نہیں، آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ابھی بھی آواز آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ حضرات، یہ جو آپ کا جوش جذبہ ہے ماشاءاللہ اس لیے ہے تاکہ ہم بات بیان کو سنیں۔ اچھا شور تو نہ کریں، آواز نہ نکالیں، آواز نہ نکالیں، آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ تشریف رکھیں گے، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، بالکل خاموش۔ دیکھیے سامنے مجمع بیٹھا خاموش ہے، آواز نہیں آ رہی، یہ شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں، بہت شور ہو رہا ہے۔ گزارش یہ ہے خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش، کم سے کم خاموش تو ہو جائیں تو بیان جاری کیا جا سکے۔ بالکل خاموش ہو جائیں، آواز نہ ہو۔ آواز میں کمی تو آ گئی لیکن بالکل بند نہیں ہوا، شور میں کمی بہت آ گئی لیکن بند نہیں ہوا، ابھی بھی شور ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، جی ہاں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہ شور نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر بیچ میں بات رک جائے گی۔ جو ان کو کہہ رہے نا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ بھی خاموش ہو جائیں، ان کی بھی آواز نہ ہے، بالکل خاموش۔ یہ ہمارے پہلے والے نا یہ بھی خاموش ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت فرق ہو گیا آواز میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس تھوڑی سی اور آواز یہ بھی بند ہو جائے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اب مولانا سے درخواست کریں کہ بیان شروع کریں۔
کھڑے ہوئے ہیں یہ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ بھی تو بیٹھ جائیں، ان کو بھی بٹھاؤ بھائی، ورنہ ان کے ساتھ اور کھڑے ہو جائیں گے، یا ان کو واپس بھیج دیں، یہاں سے واپس بھیج دیں، یا یہ بیٹھیں یا یہ واپس۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی۔ پہلے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حسنہ حسنہ۔ پھر ہمیں اس حسن کا راستہ بتایا کہ وہ حسن ملے گا کہاں، وہ خوبصورت زندگی کہاں ملے گی۔ حسنہ، ہر قسم انسان کے تصور میں جتنی خوبصورتیاں ہیں سب اسے ایک لفظ کے اندر اللہ نے حلال، حرام نہیں، حرام، حلال۔ تو پھر وہ کہاں سے ملے گی؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک اسوہ کا مطلب ہے نمونہ، اور ایک اسوہ کا مطلب ہے تسلی، تسلی۔ سبحان اللہ، کہ لوگ اپنے غم کی تسلی کے لیے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی نشے کرتا ہے، کوئی بڑے بڑے گھر بناتا ہے، کوئی گانے بجانے میں ڈوب جاتا ہے، کوئی فحاشی بدکاری میں گم ہو جاتا ہے، کوئی نائٹ کلبز میں جاتا ہے کہ میرے اندر میں ایک بے چینی ہے، میں اسے کیسے دور کروں، کیسے دور کروں۔ اللہ جنید کے درجے بلند کرے، مجھے یاد آ جاتا ہے 1997 میں جب پہلی ملاقات ہوئی میری اس سے، تو یہی کراچی کا اجتماع تھا اور اس کا کلاس فیلو تھا جنید غنی۔ اصل محنت تو اس نے کی، پھر اللہ نے مجھے بیچ میں ذریعہ بنا دیا، میں مشہور ہو گیا، وہ مشہور نہیں ہوا۔ اصل ابتدا تو جنید نے کی، اس کا نام بھی جنید ہی ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا کہ یہ ایک پاکستانی گلوکار ہے، بڑا مشہور، وہ آپ سے ملانا۔ میں نے کہا لے آؤ۔ تو ایسے منہ چھپا کے آ کے بیٹھ گیا، تو اس نے کپڑا ہٹایا تو میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں نے چند دن پہلے ایک جگہ ٹی وی پہ دیکھا، وہ ناچ رہا تھا اور اس کے ساتھ چند لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ نوجوان کتنی گمراہی میں ہے، وہ کتنوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، پتہ نہیں سے ہدایت کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، ایسے ناممکن سا تصور بنا۔ تو وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا، تو میں نے پوچھا میرے دوست آپ کا نام؟ کہا جی جنید جمشید۔ کیا کرتے ہو؟ موسیقی سے تعلق، گاتے ہو یا بجاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں، یہ دل دل پاکستان کا ملی نغمہ میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا اچھا۔ تو خیر میں آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس عیاشی کو، جس رنگ و بو کو، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے میرے یہاں اندھیرا ہے۔ یہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے، یہاں بے سکونی ہے، چین نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے میں وہ مسافر ہوں جس کی منزل نہیں، میں وہ کشتی ہوں جس کا ساحل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، پھر بھی میرے اندر اندھیرا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اسے تو میں نے پتہ نہیں کیا بات کہی، مجھے اپنی مثال یاد ہے کہ میرے دوست تیرے دائیں گھٹنے میں درد ہے، تو بائیں گھٹنے پہ دوا لگا رہا ہے، جہاں دوا لگاتا ہے وہاں پہلے ہی ٹھیک ہے، جہاں درد ہو رہا وہاں دوا نہیں جا رہا، تو تم ٹھیک کیسے ہوگے؟ یہ خلا، یہ اندھیرا، یہ بے چینی، یہ بے سکونی تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے۔ اور روح کو نہ عورت کا پتہ ہے، نہ میوزک کا پتہ ہے، نہ 5 سٹار ہوٹلوں کا پتہ ہے، روح اللہ کو جانتی ہے۔ اسے اللہ رسول کا تعلق ملے گا جیسے مرض کو دوا مل گئی۔ وہ دے دو گے تو انشاءاللہ چین بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، وہ ان رنگینیوں میں اور بڑھے گا۔ اللہ نے اس کو 4 مہینے کی توفیق دی۔ سن 2001 یہ کراچی کے اجتماع سے نکلا، تو ستمبر میں نکلا، اکتوبر میں اس سے یا نومبر تھا، مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا صاحب میں بالا کوٹ کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اور ایک پرانی سی چٹائی ہے، وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، اور میں اس کے اوپر لیٹا ہوا ہوں،
اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے حاصل ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ غم کی تسلی، اسوہ نمونہ. میں کیسے زندگی گزاروں میرا حبیب، میرے غم کیسے دور ہو، مجھے سکون کیسے ملے، مجھے سکھ کیسے ملے. ہمارے علاقے کا ایک بڑا زمیندار دوست کہ مولانا صاحب ہر سال گاڑی بدلتا ہوں اور ہر سال دنیا کی سیر کرتا ہوں، بدل وہی اندھے کا اندھا اور وہی اندھیرے کا اندھیرا. کہ آج ہمارا علم غلط ہو چکا ہے کہ ہم دنیا کی خوبصورتی کو زندگی کی خوبصورتی سمجھ بیٹھے، دنیا کی رنگینی کو اب زندگی کی رنگینی سمجھا. میرے اللہ نے کہا نہیں، اسوہ نمونہ میرا نبی. میرا نے کہا اسوہ، دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، کہ میرا نبی اس کی زندگی پر آ، تیرے غم کی تسلی میرا نبی، تیرے دکھ کی تسلی میرا نبی، تیری بے چینی کی تسلی میرا نبی، تیرے درد کی تسلی میرا نبی. اسوہ، اسوہ، کیا خوبصورت لفظ میرا اللہ لے کر آیا ہے. تو میرے نبی کا خاندان خوبصورت، میرے نبی کا نسب خوبصورت، میرے نبی کا قبیلہ خوبصورت اور میرے نبی کی ذات خوبصورت. اب میں وہ بتا رہا تھا کہ ام معبد فرماتی ہیں مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہو. خوبصورت چمکتا چہرہ، صاف ستھرے کپڑے، پیٹ آگے نہیں بڑھا ہوا. بہت ہی برا لگتا ہے پیٹ آگے جا رہا ہو. جو میں نے کل بھی کہا تھا آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے. اور خاص طور پر بھائی جو جس کی کوئی داڑھی ہو نا اس کا پیٹ نکلو تو وہ ویسے بھی چہرے تانے سنتا رہتا ہے. تو بھائیو میرے عزیزو اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ آگے ہی نکل آئے کہ پھر سانس بھی منہ کی بجائے پیٹ سے سانس آتا پھر رہا. تو کہتے ہیں لم تعبہ سجلا ولم تزل بہ سعلا، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ سر سے گنجے. وسیم قسیم، وسیم کسے کہیں خوبصورت، قسیم کسے کہیں خوبصورت، حسین کسے کہیں خوبصورت. ہر جگہ لفظ مطلب الگ ہے. حسین دیکھتے ہی دل کو بھا جائے، حسین. وسیم جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے. وسیم دیکھتے دیکھتے نہ آنکھ تھکے نہ جی بھرے، اسے وسیم کہتے ہیں. اور کائنات میں ایک آئے، ایک صرف ایک میرے محبوب میرے نبی، میرے محبوب میرے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسیم جتنا دیکھو کشش بڑھے، جتنا دیکھو کشش بڑھے. ہم کینیڈا گئے پہلی دفعہ 93 میں نے مقامی دوستوں سے کہا نیاگرا فال دیکھنی ہے، نیاگرا فال لے چلو. چونکہ وہ بہت بڑا خوبصورت مقام ہے. لے گئے، ہم نے وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھی، تھوڑا تعلیم کا حلقہ بھی لگایا. سن 98 میں پھر گئے تو میں نے نہیں کہا نیاگرا جانا ہے، مقامی دوستوں نے کہا نیاگرا چلے. میں نے کہا چلیں، تو ہم نیاگرا دیکھنے چلے گئے. سن 2000 میں گئے تو دوستوں نے کہا نیاگرا چلے. میں نے کہا دفع کرو، پانی ہے ویکھ لے ہن کی ویکھنا. کہ دنیا کا حسن تھوڑی دیر کے بعد اپنی کشش کھو دیتا ہے، چونکہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. ایک دفعہ دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا، ختم ہو گیا. میرے نبی کا حسن بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا. لہذا آپ کو دیکھ کے آنکھ تھکتی نہیں، جی بھرتا نہیں. وسیم وسامہ. قسیم کسے کہیں، قسیم کسے کہیں جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، انگلی انگوٹھا نوخن کھال بال جوڑ ہڈیاں چہرہ آنکھیں ناک کان گردن ہر شے پر حسن قربان ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں قسیم. تو ام معبد فرماتی ہیں وہ حسین بھی تھے، وہ قسیم بھی تھے، وہ وسیم بھی تھے. وہ بولتے تھے تو ایک نور چھاتا تھا، وہ خاموش ہوتے تھے تو وقار چھاتا تھا. اور ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں اطول من المربوع واقصر من المشذب. نقد لمبا، نقد چھوٹا، لمبا بدصورت ہو جاتا ہے، چھوٹا بے روب ہو جاتا ہے. آپ کا درمیانہ کا تھا، لیکن میرے نبی کا ایک معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو میرے نبی کا قد اوپر نکل جاتا تھا اور اس کا قد نیچے ہو جاتا تھا. آپ کے برابر کوئی اونچا نظر نہیں آتا تھا، سب کے سر نیچے ہوتے تھے. عظیم الہامہ، بڑا سر، ریڑ الشعر،
نیم گھنگریالے بال، شدید سواد شار، سیاہ کالے بال، انہیں فرقت حقیقت و فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. جب نکلی ہوئی مانگ ٹوپی سر سے اترتی تو یہاں سے بھی نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. سیاہ کالے بال ہیں، کثر لحیہ گھنی داڑھی، واسل جبین گشادہ ماتھا، ازج الحواجب ہمیں بڑی گول کمان کی طرح، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں، یہاں بال کوئی نہیں، یہ اس جگہ بال کوئی نہیں. بینہما عرق یجرہ الغضب، یہااں ایک رگ ہے جو غصے میں پھڑکتی ہے نظر آتی ہے، پتہ لگتا ہے اللہ کے نبی غصے میں ہے. میرے نبی اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، لیکن اس کا اثر طبیعت پہ ہو رہا ہے. کیسے پتہ چلتا تھا؟ یہاں ایک رگ ایسے ایسے ابھر کے پھڑکنے لگ جاتی تھی. میرے نبی جب خوش ہوتے تھے تو کیا پتہ چلتا تھا؟ یہاں گالوں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یوں بیٹھتے تھے، یوں. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی. سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے کونی یہاں لگا لیتے اور یوں بیٹھ جاتے. تھوڑی دیر کے بعد سر پہ یوں ہاتھ پھیرتے، پھر داڑھی پکڑ لیتے. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی. میرے نبی کسی پہ ناراض ہو گئے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں. ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، ہرگز نہیں، اس کی کسی مسلک کی وجہ سے ہے. تو آپ کی ناراضگی ہماری طرح جیسے کان پکڑ لو، کھڑے ہو جاؤ، ڈنڈے برساؤ. ہمارا تو یہی کچھ چلتا ہے. میں کہتا ہوں یہ اسکول کے ٹیچروں سے بھی، علماء سے بھی، علماء سے تو یہ علم نبوت ہے، یہ نبوت والے اخلاق سے آئے گا، یہ عجمی اخلاق سے نہیں آئے گا. کان پکڑ لو، کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ، خود نہیں کیا کچھ. ہم اب تو کہ ہمارے اسکول کے ٹیچر ڈنڈے مار 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 تباہ کر دیتے. تو یہ میرے نبی والے اخلاق ہے، یہ میرے نبی والا علم ہے، نبی والے اخلاق سے. اب اسکول ٹیچر کو چھوڑو، استاد کو چھوڑو، ماں باپ اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ مار مار تباہی پھیر دیتے ہیں اولاد. پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے. ہر جگہ نبی والے اخلاق چلیں گے تو زندگی خوبصورت ہوگی. اب آپ اظہار ناراضگی کیسے فرما رہے ہیں؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان کو بتانا چاہتے میں ناراض ہوں تو آپ ان کو پہلے دیکھتے پھر یوں کر لیتے، بس اتنی ناراضی. بس ادھر سے حضرت انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض، آپ ان کو یوں دیکھ کے یوں فرما لیتے، بس اتنی میرے نبی کی ناراضگی تھی. کہاں بے اکرامی اور کہاں طنز اور کہاں تانے، ایک ایک بول اللہ کی قسم دل چیر کے رکھ دیتے. تربیت کے نام پر وہ بےزتی ہوتی ہے کہ لفظ بےزتی بھی چھوٹا پڑ جاتا. جب آپ حیران ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حیران ہو تو مجھے آپ کرتے، میں حل کر رہا ہوں، آپ تو یہاں نہیں، لیکن تاکہ لوگوں کو نظر آئے آپ یوں کرو، یوں فرماتے تھے. حیرت میں یہ آپ کا اظہار حیرت، اظہار حیرت. خوبصورت سہل الخدین، خوبصورت گال، نہ پچکے نہ ابھرے، بلی الفم، خوبصورت ہونٹ چوڑے منہ کے ساتھ، براقت ثنایا، دانت اتنے چمکدار، جب آپ مسکراتے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا، ایسے نور نکلتا نظر آتا. اشنب، ایسے گولائی میں دانت تھے، گولائی میں. مفلج الاسنان، 4 دانتوں میں خلا تھا، باریک خلا تھا، مسکرانے پر نور نکلتا نظر آتا تھا. کف اللحیہ، خوبصورت داڑھی گھنی تھی، خوبصورت داڑھی آپ کی گھنی خوبصورت داڑھی تھی. آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں احور، آنکھیں اکحل، آنکھیں اہدب، آنکھیں ابرج، آنکھیں انجل. میرے نبی کی آنکھوں میں اس کے لیے 7 لفظ ہیں عربی میں، اور 7 لفظوں کا ایک ترجمہ ہے کہ دنیا میں ایسی آنکھ نہیں بنائی. سوکھا کرو نا، ایسی آنکھ نہیں بنی. ادعج، منہ کی آنکھ، اشکل، لمبی آنکھ، اس میں سرخ دھاڑیاں، اہدب، یہ بال لمبے، پلکیں دراز، اکحل، سرما لگا ہوا، بغیر سرمے کا سرما لگا ہوا، احور، پتلی سیاہ، سفیدی سفید. کیا خوبصورت آنکھ ہے. میرے نبی یوں دیکھتے تھے، یوں. قریب والوں کو نظر آئے گا، دور والوں کو نظریں کنک یوں، یہاں سے یوں مجمع میں یوں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تو پھر ایک ایسی ہیبت آتی تھی کہ میرے نبی کے چہرے پر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا تھا. پھر آپ کی آنکھیں کھلی، سارے یوں ہو جاتے تھے.
پھر دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس اس کے علاوہ کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا کہ یضحک الیہما ویضحکان الیہ، کہ آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ آپ کی گردن جید دنیۃ فی صفاء الفضہ، سراہدان گردن، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اور پیٹ برابر۔ یہ جسم امانت ہے، یہ جسم امانت ہے۔ جیسے حرام کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ایسے حلال دبا کے کھانا بھی روک دیا۔ حرام تو نہیں کہتا ہوں کہ مفتی نہ ناراض ہو جائے، لیکن روک دیا، کلو وشربو ولا تسرفو، اتنا مت کھاؤ کہ گھڑا بن جائے۔ جان ہے، اس سے کام لینا ہے، اسی سے تو کام لینا ہے، اسی سے تو اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے ہیں۔ جب آدمی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ ضعف کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ سستیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا بھائی یہ کراچی کی بریانہ نہ کھایا کرو۔
اتنا دینے والوں کہ آپ راضی ہو جائیں. آپ فا ثم نہیں فا ثم نہیں فا فا میں اشارہ ہے میرے حبیب آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ خود آپ کو نہیں پتا کہ آپ رب آپ کو کیا دینے والا ہے. اتنا دینے والا ہے کہ آپ کے بھی وہم و گمان سے بالا تر ہے. آپ کے بھی جب کسی کو اس کے وہم و گمان سے زیادہ دو تو ایک دم وہ بھی حیران اور پریشان ہو جاتا، خوش ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. 1984 میں عرب شہزادے آئے، مجھے ان کے ساتھ جماعت میں بھیجا پشاور. محمد خان مسجد سے نکلے، کسی دوسری مسجد میں جا رہے، گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ محمد حمدان شہزادہ تھا، وہ پیچھے بیٹھا، میں ساتھ بیٹھا. ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا آ گیا نا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا، ایسے کہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہے نا، پشتو والے بولو ٹھیک. ہاں خدائے دا پارا خدا، منہ اوپر تھا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا آ کے نا گاڑی کے ساتھ لگ گیا. اب 1984 میں کوئی 4 آنے دیتا ہے، کوئی 8 آنے، کوئی بڑا سفی 1 روپیہ. ٹھیک ہے. کرا خدائے دا پارا خدائے دا پارا، منہ اوپر ہے. میں فا کا مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس نے جیب سے سارے پیسے نکالے اور اس کی ہتھیلی میں ڈال دیے. وہ کئی سو، وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدا 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 خدا. دوڑ لگائی، ایسا بھاگا ایسا بھاگا. ابھی فا کا مطلب سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا شیخ تو نے تو اسے اتنا دے دیا، پورا مہینہ بیٹھ کے کھائے. وہ تو بیچارہ 4 آنے 1 روپے کے چکر میں کھڑا ہوا تھا، اس کو تو پچھو ہی بھول گئی، اللہ کا نام بھی بھول گیا، خو خو کرتا رہ گیا، خدائیت بھی بھول گئی، خو 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 کرتا کرتا جو ہو کرتا ہوا بھاگا. میں نے کہا پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ یہ لیے بھاگا ہے کہ کہیں تم بقایا واپس نہ مانگو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ میرے حبیب آپ کے رب آپ کو وہ دینے والے ہیں کہ آپ کو خود پتہ نہیں کیا دینے والے ہیں، کہ آپ باغ ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ساری جنتی آپ کی ہے. مفاتیح الجنت الی مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ. دوسری روایت الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. ساری نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ چپڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ اندر چلی جائے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ جنت الفردوس دے. اللہ تعالیٰ نے حبیب سے فرمایا جنت ہی دے دی آپ کو، ساری جنت. اور صرف آپ کو نہیں دی، صرف آپ کو نہیں دی ہے، آپ کے اولاد کے بھی فضائل سنا دیے. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں لاتے 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 اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. اطرا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کی بیگمات ازواجہ امہات المؤمنین، آپ کی بیگمات لستن کاحد من النساء، آپ کی بیگمات جیسی کوئی خاتون نہیں، آپ کی بیگمات جیسی کوئی عورت اللہ نے نہیں بنائی جنہیں اللہ کے نبی کی زوجیت کا شرف ملا اور اللہ نے پابند کیا. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اے میرے حبیب اب نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ اب آپ کوئی اور شادی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں، اللہ نے اتنا اعزاز بخشا. آپ نے حضرت حفصہ کو 1 طلاق دی، جبریل آ گئے یا رسول اللہ. اللہ فرما رہے ہیں رجوع فرمائیں، یہ آپ کی جنت کی بیوی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. اور ہمارا عمر دکھی ہوگا
ہمارا عمر دکھی ہوگا، لہذا یہ طلاق آپ واپس لیں۔ اللہ نے ایسا مقام بخشا کہ اپنے نبی کو بھی پابند فرمایا کہ اب آپ کی یہ بیویاں ہیں دنیا اور آخرت میں، ان کے علاوہ آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، اب آپ کوئی اور شادی بھی نہیں فرما سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو اتنا اونچا کر دیا، اتنا عالی شان کر دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا، پاکیزہ کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ اپنے حبیب کی صفائی پیش فرما رہے ہیں وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑتی ہے اور گرتے ہیں بے ہوش ہو کے، ہوش نہیں آتا، پتہ نہیں کب جا کے ہوش میں آئے۔ خرا موسیٰ صاعقہ، اپنے حبیب کو اٹھایا ہے۔ پہلے آسمان پہ استقبال ہے حضرت آدم کا، دوسرے پر استقبال ہے عیسیٰ اور یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا، تیسرے پر استقبال کیا ہے یوسف علیہ السلام کا، چوتھے پر ادریس علیہ السلام ہے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام ہے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام ہے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کہتا ہے آج کی زبان میں یا رسول اللہ میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے وہاں سے بھی حبیب کو اٹھایا ہے اور آگے پہنچایا ہے اور عرشوں پر بلایا ہے اور سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر فرمایا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سلام پیش کرتا ہے، اللہ اپنے حبیب کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ اپنے حبیب کی بیگمات کو سلام پیش کرتا ہے۔ خدیجہ یہ جبریل آیا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو سلام پیش کر، ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی، میرے نبی کا حسن خاندان، میرے نبی کا حسن اپنی ذات میں، میرے نبی کی زندگی میں وہ زندگی ہماری بن گئی تو ہماری زندگی خوبصورت ہے، اس کو لے کر پھرنا ہے ساری دنیا۔